یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام پہ فضیلت ہو، الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ عز وجل اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے تو بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ سرتاج رسول نے تو اس دن 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنے ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال پہ وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔
تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش کی اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسعہ والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ 1 سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو۔